اور ماہ رمضان میں جن سے کمیاں رہ گئی، روزوں کا اہتمام نہ ہو سکا، تلاوت قرآن کا اہتمام نہ ہو سکا، تراویح ادا نہ کر سکے مکمل طور پر، زکات نہیں ادا کی، صدقات و خیرات نہیں دیے، گناہ کرتے رہے ماہ رمضان میں بھی، تو مانگو اس کی بارگاہ سے، گڑ گڑاؤ، رو اس کی بارگاہ میں، مولا میرے نامہ اعمال میں حج نہیں، نمازیں نہیں، روزے بھی نہیں، زکات بھی نہیں، بدکار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، تیرے حبیب کا غلام ہوں، مصطفیٰ کریم کی نالین کے صدقے، اے عرش و کرسی لوح و قلم کے مالک، جہاں تو اچھوں پر کرم فرماتا ہے تو کہو اس کی بارگاہ میں، اچھوں کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، ماں باپ بھی اچھوں کو پسند کرتے ہیں، دنیا بھی اچھوں کو پسند کرتی ہے، رشتہ دار بھی اچھوں کو پسند کرتے ہیں، خاندان بھی اچھوں کو پسند کرتی ہے، سسرال والے بھی اچھوں کو پسند کرتے ہیں، ہر کوئی اچھوں کو پسند کرتا ہے، ایک تیری ہی بارگاہ ہے جہاں مجرموں کو بھی پناہ دی جاتی ہے، کہو اس سے تیرا ہی دروازہ ہے، ایک تیری ہی بارگاہ ہے جہاں مجرموں کو بھی پناہ دی جاتی ہے، تو کہو میں مجرم ہوا تھا، مصطفیٰ کریم کے صدقے مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، مولا مصطفیٰ کریم کی معطر زلفوں کے صدقے، اچھوں کے صدقے مجھ برے پر بھی کرم فرما دے، اچھوں کے صدقے مجھ برے پر بھی کرم فرما دے، توبہ کرو اس کی بارگاہ میں، اس بار مجھ سے کمیاں رہ گئی، اس بار مجھ سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی مجھ سے، لیکن اگر تو نے زندگی عطا فرمائی تو کہو اس کی بارگاہ میں، مولا مجھے تیرے رحمان الرحیم ہونے کا وعدہ ہے، آئندہ سال اگر زندگی سلامت رہی تو ماہ رمضان کا پورا حق ضرور ادا کروں گا انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، زندگی سلامت رہی تلاوت قرآن کا حق ادا کروں گا انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، زندگی سلامت رہی تو نماز تراویح کا حق ادا کروں گا انشاءاللہ، کہو اپنی بارگاہ میں جہاں تو اچھوں پر کرم فرماتا ہے تو برے بھی تیرے ہی کرم کے طالب ہیں، اے 70 ماہوں سے زیادہ بندوں پر مہربان اور رحم فرمانے والے، میرے دامن میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں، محض تیری ذات پر بھروسہ، عبادت گزار عبادتوں پر ناز کرتے ہیں، مجھے عبادتیں ہے ہی نہیں، تیرے کرم پر بھروسہ، تیری عطاؤں پر ناز، تیرے کریم ہونے پر فخر، تیرے رحیم ہونے پر ناز ہے، تجھے تیرے رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ، اے عرش و کرسی کے مالک، جہاں اچھوں کو تو بخشے گا، ہم بروں کو بھی بخش دے، خطا کاروں کی بھی بخشش فرما دے، اس طریقے سے اپنے رب کو منانے کی کوشش۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اطمینان اور سکون کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ماہ رمضان کے روزوں، تلاوت قرآن، نماز تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ، اور آپ یقین مانیں اس جمعہ کی ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحہ انتہائی عظیم الشان، قیمتی اور بے مثال، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ انگنت اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ابھی تک ہم نے کئی الگ الگ مضامین پر، الگ الگ موضوعات پر رمضان شریف کے پہلے جمعہ سے لے کر ابھی تک کئی الگ الگ مضامین پر تقاریر کی، گفتگو کی۔ آج آخری جمعہ ہے، شب قدر کے حوالے سے رات میں بات ہوئی، کشمکش تھی کہ کس موضوع پر بات کریں۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ توبہ کی یہ آیت، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ آج اس پر بات کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں حق کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے اور کچھ اگر آج کا دن بھی جوڑ لیں تو 3 یا 4 دن ہمارے پاس بچے ہیں، اور ان دنوں میں توبہ و استغفار کی کثرت کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ توبہ و استغفار ندامت کے آنسو جو بندے کی آنکھوں سے بہتے ہیں، ندامت یعنی گناہوں پر نادم ہونا، گناہوں پر شرمندہ ہونا، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، ماضی میں ہونے والے برے کاموں کو یاد کر کے، اور پھر ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ کو پکارنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اس کی بارگاہ میں رونا، اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں اٹھا کر عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہیں کہ مولا ہم عاجز و بدکار و خطا کار و سیاکار، لیکن جہاں تک تیری عظمتوں کی بات ہے تو اے عرش و کرسی لوح و قلم کے مالک، اے عظمتوں طاقتوں قدرتوں کے مالک، رحمتی سبقت علی غضبی تیرا فرمان، ادعونی استجب لکم تیرا فرمان، رحمان و رحیم تیری شان۔ دنیا والوں سے بار بار مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اور رب سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ مانگنے پر وہ راضی ہوتا ہے، نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ یہ کہیں کہ ہم تیرے حبیب کے غلام، اگر بخش دے گا، کرم فرما دے گا، تیرے حبیب راضی ہوں گے، مجھ گنہگار پر کرم ہوگا، اور نہ بخشے گا، اگر نہ رحم فرمائے گا تو شیطان تیرا بھی دشمن، تیرے حبیب کا دشمن، میرا بھی دشمن، وہ راضی ہوگا، تیرے حبیب محبوب ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، اور تو کب چاہے گا کہ محبوب ناراض ہوں؟ لہذا مصطفیٰ کریم کی معطر زلفوں کے صدقے معاف فرما دے۔ علماء بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عبادت گزار کے عبادتوں پر گھمنڈ سے زیادہ گنہگار کی گناہوں پر عاجزی اور شرمندگی کو پسند فرماتا ہے۔ وہ گنہگار جو اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو رحمت مچل کر جواب دیتی ہے، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ، مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو یہ مانگنے کے چند ایام اور بچے ہیں ہمارے پاس، لہذا رب سے اس کا کرم مانگے، رب سے اس کا کرم مانگے، رب سے اس کی عطا مانگے، رب سے اس کی سخا مانگے، امت مسلمہ کا وقار مانگے، سنیت کا بول بالا مانگے، مانگنا ہی ہے تو سجدوں کی توفیق مانگے، مانگنا ہی ہے تو سجدوں کی توفیق مانگے، قیام کی توفیق مانگے، رکوع کی توفیق مانگے، تلاوت قرآن کی توفیق مانگے، مانگنا ہی ہے اگر تو رب سے بخشش مانگے، مانگنا ہی ہے تو جنت مانگے۔
مختصر دنیا کے پیچھے اتنا ہی بھاگیں جتنا اس کی لمٹ ہے. رب سے مانگنا ہے تو آخرت مانگیں. ہر کسی سے اس کی حیثیت کے مطابق مانگا جاتا ہے. جب بندہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو دیکھ کر ہاتھ پھیلاتا ہے، یا ڈیمانڈ یا مطالبہ یا سوال کرتا ہے تو اگلے کی استطاعت، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی سخاوت کو دیکھ کر مانگتا ہے. لہذا جو سارے کریموں سے بڑا کریم، سارے سخیوں سے زیادہ سخی، سارے عطا کرنے والوں سے زیادہ مہربان، ایسا مہربان جو 70 ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، ایسا مہربان جو موت کی آخری ہچکی تک بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، جو موت تک بھی اس کے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھتا ہے. اب بھی میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آ میری بارگاہ میں، آ میری چوکھٹ پر. موت تک بھی وہ رحمت کے دروازے کشادہ رکھتا ہے، کھلے رکھتا ہے. لہذا جب اس سے مانگنا ہی ہے تو بے مثال مانگی، ایسا مانگے جو اس کے کرم کے لائق ہو، جو اس کی عطا کے لائق ہو، اس کی شان کے لائق ہو. یہ مانگ لیں کہ ہمارے پاس اور کچھ ایام باقی ہیں، کچھ دن باقی ہیں. آپ کہیں گے مانگتے مانگتے ہماری زندگیاں گزر گئی لیکن جو مانگا کبھی ملا نہیں. تو سنو، موضوع ابھی ہمارا کچھ اور ہے، بات مانگنے پر چلیے، اسی پر چلتے ہیں. درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. آپ کہیں گے مانگتے مانگتے زندگی گزر گئی، زندگی کے 60 70 80 سال بیت گئے، جو مانگا کبھی ملا نہیں. اور آپ کہہ رہے ہو کہ مانگو، وہ نوازتا ہے، وہ دیتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں ملا نہیں؟ تو سنو، بشارت مصطفیٰ سنو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنو. میرے آقا فرماتے ہیں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اگر وہ بندے کے لیے بہتر ہے اللہ وہی عطا فرما دیتا ہے. آپ کے لیے اگر بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عطا کر دیتا ہے جو آپ نے مانگا. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، لیکن آپ جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں دیتا، اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. سمجھ رہے ہیں تو سبحان اللہ بولو. جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں دیتا، اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس بات کو یا جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہو. جیسا کہ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام ایک سفر پر تھے اور اس سفر میں بڑی عجیب باتیں ہوئیں. حضرت خضر علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بستی میں پہنچے. سورہ کہف میں یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے. ایک بستی میں پہنچے، آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے، ایک بچے کی گردن کو موڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا، مار دیا اسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر جلال میں آئے، یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ بے خطا بے گنہگار کو مار دیا بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی غلطی کے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا، جانتے ہیں وہ جواب کیا تھا؟
حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ وہ جو بچہ تھا اس کے والدین مومن ایمان والے، اور بچے کی پیشانی پر میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ یہ کافر۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ قرآن شریف جلدی میں نے بچے کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا دیکھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں بچے کی محبت کی وجہ سے والدین بھی کافر نہ ہو جائیں۔ کیا کہتے ہیں حضرت خضر کہ بچے کی وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، یہ 16 سورہ کہف اور سورہ کہف کی یہ آیت نمبر 80، یہ 16واں پارہ ہے اور 16ویں پارے کی پہلے ہی صفحے کی آیت ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، والدین ایمان والے، والدین مومن، بچہ کافر۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ بچے کی محبت جو ہے والدین کو بھی کھینچ کر کفر کی طرف نہ لے کر چلی جائے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، تو حضرت خضر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، آپ کے رب نے یہ ارادہ فرمایا، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، رب نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس بچے سے بہتر جو ہے اسے عطا کیا جائے۔ رب نے ارادہ فرمایا، اور یہ جو میں نے یہ جو مارا ہے نا اپنی مرضی سے نہیں، یہ رب کے حکم پر۔ اور سنیے اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے بدلے، لڑکے کے بدلے، وہ جو اس کے والدین ہیں نا انہیں ایک بیٹی عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ بیٹی عطا فرمائے گا، اور وہ ایسی بیٹی ہوگی جو ایک پیغمبر کی بیوی بنے گی، ایک پیغمبر کی ماں ہوگی، اور اس کی اولاد میں جو ہے صالحین پیدا ہوں گے۔ روایتوں میں ہے کہ 70 انبیاء کرام اس بچی کی نسل سے دنیا میں تشریف لائے۔ واقعہ اس لیے میں نے سنایا کہ کبھی کبھی ہم جو بہتر سمجھتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ والدین سوچتے ہیں بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو جائے، بیٹا ہو جائے، بیٹا نالائق نکلا۔ جیسے ہی شادی ہوئی اب جو ہے وہ اہلیہ کو لیا ساتھ میں اور بوڑھے ماں باپ سے کہا کہ یہ کھانسنا بند کرو، اپنا جھولا اٹھاؤ، کھٹیا لو اور باہر نکلو، صحن میں جاؤ۔ تو جو نرینہ اولاد کے لیے بیٹا 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 کر کے بچیوں کے ساتھ ناانصافی، اتیاچار اور ظلم کرتے ہیں، انہیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بیٹیاں تمہارے لیے بہتر ہوں، اگر بیٹیاں بہتر نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو 4 بیٹیاں نہ عطا کرتا، 4 بیٹیاں عطا کی، 3 بیٹے بھی دیے، لیکن بیٹے جو ہے بچپن میں انتقال کر گئے اور بیٹیاں باقی رہی، اور آخری پیغمبر کی نسل کو اللہ نے بیٹی کے ذریعے چلایا۔ بولتے کیوں نہیں آپ؟ تو آپ لوگ بولتے نہیں ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کچھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے۔ درود پاک کریں محبت کے ساتھ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ کچھ عرصہ پہلے واقعہ ہوا جس نے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک ظالم باپ نے 7 دن کی بچی یا 5 دن یا کچھ دنوں یا ہفتوں کی بچی کو، چونکہ وہ پہلی اولاد جو ہے بیٹا چاہتا تھا، اب اللہ نے بیٹی عطا فرما دی، ظالم پہلے بیٹا چاہتا تھا، اور بیٹی ہونے پر اس قدر وہ ناراض ہوا کہ 5 یا 7 گولیاں، 7 جو ہے بندوق لے کر 5 یا 7 گولیاں وہ معصوم جو ہے 5 یا 7 دن کی اس کے جسم میں اتار دی اس نے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ حضور کی آمد سے پہلے بھی وہ جو لوگ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے
تو وہ بھی اس طریقے سے گلا گھونٹ کر نہیں مارتے، تلوار نہیں چلاتے تھے، تیر سے نہیں مارتے، بلکہ وہ زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ کیسی جہالت! تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ جسے بہتر سمجھ رہے ہوں وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، جسے آپ برا سمجھ رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی میں آپ کے لیے بھلائی لکھی ہو سکتا ہے اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے خیر لکھی ہو، بھلائی لکھی ہو۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ کبھی کبھی ہم جو مانگتے ہیں وہ فوراً اللہ عطا کر دیتا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو مانگتے ہیں وہ نہیں لیتا، اس سے بہتر عطا فرماتا، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جو مانگتے ہیں وہ بھی نہیں لیتا، اور نہ جو ہے اس کے بدلے میں کچھ اور۔ تو بندہ افسوس کرتا ہے کہ میری زندگی مانگنے میں گزر گئی لیکن مجھے ملا نہیں، تو ان دعاؤں کا کیا ہوتا ہے جو آپ نے مانگی تھی زندگی بھر؟ اب سنیے کیا ہوتا ہے ان دعاؤں کا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو آپ نے زندگی میں دعائیں مانگی تھی نا، رمضان کی راتوں میں، شب قدر میں، 27ویں شب میں رو رو کر رب کو منانے کی کوششیں کی تھی، اور آپ کو لگا کہ دعائیں قبول نہیں ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان دعاؤں کو نیکیوں کے پلے میں رکھ دے گا۔ جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، گناہوں کا انبار ہوگا، نیکیاں کم ہوگی آپ کے پاس، اور ایسے میں بخشش کے لیے ایک ایک نیکی کی آپ کو تلاش اور ضرورت ہوگی۔ باپ کے پاس جائے گا بندہ، ایک نیکی کی ضرورت ہے میری بخشش کے لیے دے دو، باپ کہے گا جاؤ، وہ دنیا کا رشتہ دنیا ہی میں ختم۔ ماں کے پاس جائے گا تو میری ماں کی دنیا میں، وہ بھی نہیں دے گی، سارے رشتے داروں کے پاس پھر لے گا بندہ، تو وہاں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ تو جو دعائیں آپ نے دنیا میں مانگی اور آپ کو لگا کہ قبول نہیں ہوئی، جانتے ہیں کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے ترازو میں رکھ دے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ بڑھ جائیں گے۔ بندہ عرض کرے گا مولا یہ کون سی نیکیاں تھی، میں نے تو کی ہی نہیں تھی، یہ کہاں سے آئی میرے حصے میں، میرے نامہ اعمال میں؟ تو رب فرمائے گا یہ وہ تیری دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، یہ تیری وہ دعائیں ہیں جن پر تو نے آمین کہا تھا، یہ تیری وہ دعائیں ہیں جنہیں مانگ کر تو بھول گیا تھا۔ تو بھول سکتا ہے، رب فرمائے گا ہم نہیں بھول سکتے، لہذا آج وہ تیری جو دعائیں تھی وہ نیکیوں کی شکل میں تیرے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ترازو میں رکھ دی گئی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں بندہ دعا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، تاکہ آج مجھے ان دعاؤں کا صلہ مل جاتا۔ یہ کہے گا بندہ کہ کتنا اچھا ہوتا جو میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی، لہذا مانگو اپنے رب سے، وہ قریب ہے اور اس کی شان کے لائق نہیں بندے کو خالی لوٹا دے گا۔ ایک بندہ حج کے لیے پہنچا اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا، وہ کہتا لبیک، آواز آتی لا لبیک، وہ کہتا میں حاضر ہوں، اور رب کی بارگاہ سے کہا جاتا لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں، وہ لبیک کہتا آواز آتی لا لبیک، وہ لبیک کہتا آواز آتی لا لبیک۔ سلسلہ چلتا رہا، ایک صاحب کشف و کرامت، ایک صاحب نظر کی نظر پڑی، اللہ کے مقبول کی نظر پڑی، عرض کیا تو بہرا ہے، آواز نہیں آتی، تو لبیک کہتا ہے، لا لبیک کی آواز آتی، پھر بھی لبیک 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 کی صدائیں لگائے جا رہا ہے، بہرا ہے کیا؟ آواز نہیں آتی۔ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ پتہ ہے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا اگر یہاں نہ مانگوں تو کوئی اور جگہ بتاؤ جہاں دعائیں سنی جاتی ہو، کوئی اور جگہ بتاؤ جہاں دعائیں سنی جاتی ہو، جہاں کرم کیا جاتا ہو، جو رب سے زیادہ سخی ہو، ایسا کوئی دروازہ بتاؤ۔
رب سے زیادہ قریب ہو ایسا کوئی دروازہ بتاؤ، اس سے زیادہ کوئی عطا کرنے والا ہو وہ دروازہ بتاؤ، اس سے زیادہ کوئی دینے والا ہو وہ دروازہ بتاؤ۔ تو کہا کہ پھر لا لبیک لا لبیک، یہ جو تجھے کہا جا رہا ہے اس سے مایوسی نہیں ہوتی، مایوسی نہیں ہوتی، دل افسردہ نہیں ہوتا، دل چھوٹا نہیں ہوتا، تو بندہ کہتا ہے وہ خالق ہے، خالق وہ عرش و کرسی کا مالک ہے، مالک وہ لوح و قلم کا مالک، تخت و تاج کا مالک، یہ کائنات اس کی مرضی سے چلتی ہے، وہ ہماری آنے والی سانس پر بھی نظر رکھتا ہے، دل میں پیدا ہونے والی حرکتوں پر بھی نظر رکھتا ہے، وہ ہماری دھڑکنوں سے بھی واقف ہے اور وہ مانگنے پر راضی ہوتا ہے۔ اگر اس سے مایوس ہو جاؤ تو کہاں جاؤ؟ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، کبھی نہ کبھی تو فریاد قبول ہوگی، کبھی نہ کبھی تو دعا قبول ہوگی۔ یہ بات چیت چل رہی تھی اور جس نے ٹوکا تھا کہ تجھے لا لبیک کی آواز نہیں آتی، بہرا ہے کیا، سنائی نہیں دیتا کہ رب کی بارگاہ سے تجھے کہا جا رہا ہے کہ حاضری منظور نہیں ہے۔ اب وہ بندہ پہنچا اپنے گھر یا اپنے کمرے پر، نیند لگی، غیب سے آواز آئی، حاطف غیبی سے اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ آج تو نے میرے بندے کو مایوس کیا، میری رحمت سے مایوس کیا۔ لا لبیک کی صدا پر، یہ آج کل کا معاملہ نہیں، برسوں سے وہ اسی طریقے سے مجھے اللہم لبیک کہہ کر پکارتا ہے، لا لبیک کہہ کر میں اسے کہتا ہوں کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے، جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وجہ یہ ہے اس کی اللہم لبیک اس قدر مقبول ہے میری بارگاہ میں، یہ جتنے سب جو گھوم رہے ہیں، تماش کر رہے ہیں، ان سب کی اللہم لبیک کی صدا اس ایک کی آواز کے صدقے میں قبول کی جاتی ہے۔ وہ نہ کہے تو کسی کی قبول نہ ہو، اس ایک کی وجہ سے سب کی قبول کی جاتی ہے۔ تو بندے نے عرض کیا مولا پھر یہ لا لبیک اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ رب نے فرمایا لا لبیک اس لیے کہتا ہوں کہ یہ آتا رہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کو ملتا رہے۔ تو مانگو، وہ بڑا سخی ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس نے فرمایا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مانگو رب کی ذات سے۔ یہ مانگنے کے کچھ ایام اور بھی بچے ہیں، عبادت گزار ہو، اگر روزوں کا اہتمام کیا، نمازیں پوری پڑھی تو دعا کرو کہ قبول فرما لے، ہے نا، دعا کرو کہ قبول فرما لے، صدقے دیے، زکوٰۃ دی، خیرات تقسیم کی، لوگوں کو کپڑے رکھے، کھانے کھلائے، سحری کا انتظام کیا، افطاری کا انتظام کیا، مساجد میں خرچ کیے، مدارس میں خرچ کیے، نیک کاموں میں صرف کیے، دن میں بھوکے رہے، روزے سے رہے، رات اللہ کی عبادت میں گزاری، سبحان ذی الملک والملکوت کی صدائیں بلند کی اور سنی، ربنا ورب الملائکہ کی صدائیں بلند کی، اللہم اجرنا من النار کہہ کر عذاب نار سے بچنے کی دعائیں کی۔ تو اگر یہ سب کیا ہے تو ایک اور دعا کرو کہ مولا مصطفیٰ کریم کے نالین کے صدقے قبول فرما لے، گھمنڈ نہ کرو، قبولیت کی دعائیں کرو کہ مولا قبول فرما لے۔ مجھ عاجز سے، خطا کار سے جو بن سکا ہے نا مختصر، جو مجھ سے ہو سکا ہے، یہ میری اپنی طاقت نہیں، یہ تیرا کرم، یہ میری اپنی طاقت سے نہیں، یہ تیرے کرم کی وجہ سے ہوا ہے، لہذا قبول فرما لے۔ تو جنہوں نے کیے ہیں اچھے اعمال وہ دعائیں کرے کہ مولا قبول کر، مصطفیٰ کریم کے نالین کے صدقے، اور ماہ رمضان میں جن سے کمیاں رہ گئی، روزوں کا اہتمام نہ ہو سکا، تلاوت قرآن کا اہتمام نہ ہو سکا، تراویح ادا نہ کر سکے مکمل طور پر، زکوٰۃ نہیں ادا کی، صدقات و خیرات نہیں دیے، گناہ کرتے رہے ماہ رمضان میں بھی، تو مانگو اس کی بارگاہ سے، گر گراؤ، رو اس کی بارگاہ میں، مولا میرے نامہ اعمال میں حد نہیں،
نمازیں نہیں، روزے بھی نہیں، زکات بھی نہیں، بدکار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، تیرے حبیب کا غلام ہوں۔ مصطفیٰ کریم کی نالین کے صدقے، اے عرش و کرسی لوح و قلم کے مالک، جہاں تو اچھوں پر کرم فرماتا ہے تو کہو اس کی بارگاہ میں، اچھوں کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، ماں باپ بھی اچھوں کو پسند کرتے ہیں، دنیا بھی اچھوں کو پسند کرتی ہے، رشتہ دار بھی اچھوں کو پسند کرتے ہیں، خاندان بھی اچھوں کو پسند کرتی ہے، سسرال والے بھی اچھوں کو پسند کرتے ہیں، ہر کوئی اچھوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک تیری ہی بارگاہ ہے جہاں مجرموں کو بھی پناہ دی جاتی ہے، کہاں سے تیرا ہی دروازہ ہے، ایک تیری ہی بارگاہ ہے جہاں مجرموں کو بھی پناہ دی جاتی ہے، تو کہو میں مجرم ہوا تھا، مصطفیٰ کریم کے صدقے مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، مولا مصطفیٰ کریم کی معطر زلفوں کے صدقے، اچھوں کے صدقے مجھ برے پر بھی کرم فرما دے، اچھوں کے صدقے مجھ برے پر بھی کرم فرما دے، توبہ کرو اس کی بارگاہ میں، اس بار مجھ سے کمیاں رہ گئی، اس بار مجھ سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی مجھ سے، لیکن اگر تو نے زندگی عطا فرمائی تو کہو اس کی بارگاہ میں، مولا مجھے تیرے رحمان و رحیم ہونے کا وعدہ ہے، آئندہ سال اگر زندگی سلامت رہی تو ماہ رمضان کا پورا حق ضرور ادا کروں گا انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، زندگی سلامت رہی تلاوت قرآن کا حق ادا کروں گا انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ، زندگی سلامت رہی تو نماز تراویح کا حق ادا کروں گا انشاءاللہ، کہو اپنی بارگاہ میں جہاں تو اچھوں پر کرم فرماتا ہے تو برے بھی تیرے ہی کرم کے طالب ہیں، اے 70 ماہوں سے زیادہ بندوں پر مہربان اور رحم فرمانے والے، میرے دامن میں گناہوں کے سوا کچھ نہیں، محض تیری ذات پر بھروسہ، عبادت گزار عبادتوں پر ناز کرتے ہیں، مجھے عبادتیں ہے ہی نہیں، تیرے کرم پر بھروسہ، تیری عطا پر ناز، تیرے کریم ہونے پر فخر، تیرے رحیم ہونے پر ناز ہے، تجھے تیرے رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ، اے عرش و کرسی کے مالک، جہاں اچھوں کو تو بخشے گا ہم بروں کو بھی بخش دے، خطا کاروں کی بھی بخشش فرما دے، اس طریقے سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے۔ کچھ ایام ہے نا بھی ہمارے پاس، یہ جمعہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، لاکھوں کو اللہ ایک لمحے میں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، تو اے ایمان والو کب تک رب کی بارگاہ سے بھاگو گے؟ کون ہے سننے والا، کون ہے بخشنے والا؟ جنت و جہنم کس کے اختیار میں ہے؟ رزق کون عطا کرتا ہے؟ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون عزت دینے والا؟ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلیل بھی وہی کر دیتا ہے۔ جب وہ عزت دینے پر آتا ہے تو حضرت موسیٰ کے لیے دریا نیل میں 12 راستے پیدا فرما دیتا ہے، اور جب وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے تو فرعون کو پورے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں ڈبا کر مار دیتا ہے۔ جب وہ عزت و وقار عطا کرتا ہے تو اپنے حبیب کو غار ثور میں ظالموں کے ظلم سے بچاتا ہے، اور جب وہ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو جنگ بدر میں بڑے بڑے ظالموں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں جہنم پہنچا دیتا ہے۔ لہذا اسے مناؤ، اسے راضی کرو۔ ہم نے رب کو اگر منایا، رب کو راضی کر لیا، ساری دنیا ناراض ہو جاتی، فرق نہیں پڑتا۔ رب راضی ہے، ساری دنیا ناراض ہے، فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ نے سب کو راضی کر لیا دنیا میں، سب کو راضی کر لیا دنیا میں، رب کو ناراض کیا، رب کے حبیب کو ناراض کیا، تو سب کو راضی کر کے بھی آپ کنگال ہیں، کچھ نہیں ہے ہاتھوں میں۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم کو اگر راضی کیا اور مصطفیٰ کے رب کو راضی کیا تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ اور رب کو کیسے راضی کرنا ہے؟ سجدوں کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکات کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، تسبیح و تحلیل کے ساتھ، ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ۔ اللہم اجرنا من النار کی صدائیں ابھی بھی بلند ہے مسلمانوں، ابھی ختم نہیں ہوا ہے ماہ رمضان۔ شاپنگ کی تیاری اگر کر لی ہے آپ نے اور دماغ میں رکھا لیا ہے کہ قرآن ختم ہو گیا اور اب جو ہماری راتیں ہیں وہ شاپنگ میں گزرے گی، خریداری میں گزرے گی، نہیں میرے
بھائی خریداری کرنا ہے تو جنت بک رہی ہے، خریداری اگر کرنا ہے تو جنت کے سودے ہو رہے ہیں، رب عطا فرما رہا ہے۔ یہاں مسلم پر بیٹھ کر اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے آزاد عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما۔ اور وہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے نا سبحان ذی الملک والملکوت، وہ ایسی تسبیح ہے اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ مقبول ہے، بہت ہی زیادہ قبول ہے۔ لہذا جو ایام بچے ہیں نا شاپنگ اور خریداری میں مت گزارو، عید ان کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کو منا لیا، عید ان کے لیے جنہوں نے پورے روزے رکھے، عید ان کے لیے جنہوں نے توبہ و استغفار کی، عید ان کے لیے ہے جنہوں نے ختم قرآن کو سنا پورا، عید ان کے لیے ہے جنہوں نے سجدے کیے، عید ان کے لیے ہے جنہوں نے ماہ رمضان کا حق ادا کیا۔ ہم سے کچھ تو بن نہ سکا اور ہم چلے ہیں عید کی شاپنگ اور خریداری کرنے کے لیے۔ تھوڑا رکو بھاگنے سے پہلے مارکیٹ کی طرف، ابھی اللہ کو منانے کے کچھ دن اور باقی ہیں، ماہ رمضان جاری ہے، نیکیوں کا موسم جاری ہے، گناہوں کو دھویا جا رہا ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہے، رزق تقسیم ہو رہا ہے، نعمتیں بڑھ رہی ہے، جہنم ابھی بھی بند ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ رمضان کی ہر رات اللہ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے، اے خیر کے متلاشی مانگ کیا مانگتا ہے، ندا لگائی جاتی مانگ کیا مانگتا ہے، اور اے برائیاں کرنے والے باز آ برائیوں سے، ابھی اگر باز نہیں آیا تو کب باز آئے گا؟ تو رکو، ابھی ماہ رمضان ختم نہیں ہوا ہے، اللہ کا کرم بچ رہا ہے، ابھی بھی جو ہے کچھ ایام کچھ راتیں باقی ہیں ہمارے پاس، رب کو منانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جمعہ کی مقدس و بابرکت لمحات چل رہے ہیں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، یا اللہ اپنے کسی نیک بندے کے صدقے سب کی دعائیں قبول عطا فرما، سب کی حاجتیں پوری عطا فرما۔ یہ آخری ماہ رمضان کا جمعہ ہے، یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب کی بخشش عطا فرما، ہم سب کے والدین کی بخشش و نجات عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش و نجات عطا فرما۔ مولا تیرے حبیب کی امت ظلم و زیادتی کی شکار ہے، کرم عطا فرما، اسلام و سنیت کو وقار عطا فرما، اسلام و سنیت کو بول بالا عطا فرما، ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے محفوظ عطا فرما، ندامت سے بہنے والے آنسو ہماری آنکھوں سے مولا جاری عطا فرما، الہ العالمین نیکوں میں شامل عطا فرما، بدکاروں کی لسٹ سے ہمیں باہر عطا فرما۔ مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما، جو دنیا و آخرت میں تیرے علم میں ہمارے لیے بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔